فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتاب والمستند خطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام میں 11ویں شریف دی مناسبت دے نال قرآن دی ایک آیہ مبارکہ سورہ کہف تو تواڈے سامنے سرنامہ کلام دے وچ تلاوت کیتی ہے۔ مقصد آج دے میرے خطاب دا سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ دا جڑا بنیادی فلسفہ ہے قادریہ سلسلے دا وہ توڑے سامنے بیان کرنا چاہنا، کیونکہ اسی سارے اپنے آپ نو قادریہ نے ہیں، لیکن سانو کوئی انہاں دے بارے وچ انہاں دے نظریات تے جے عقائد ہیں سیدنا غوث العظم دے وہ کوئی آج تک سانو سمجھائے نہیں گئے، بلکہ میرے نال ہم سفر ہوندہ ہے حسن نے کل میرے کو پوچھتا پہ آئی کہ سیدنا غوث العظم نے خود بھی کوئی کتاب لکھی ہے۔ میں نے دسیا کہ 69 کتاباں انہاں لکھی ہیں، 69 تے انہاں دے وچوں 1.5 درجن کتاب ساڈے کول اج بھی موجود ہے۔ یہ پھر میرے کو سوال انہاں ہے کیتا بھی خانقاہاں تے انہاں کتاباں دا درس کیوں نہیں دیتا جاندا؟ جڑے مولانا حضرات اپنے آپ نو قادری آندے ہیں، اپنے نام دے نال قادری لکھائیں دیں، او غوث العظم دی کرامتاں تا بیان کریں دیں، انہاں دا سبق کیوں نہیں بیان کر دیں؟ تے میں انہاں نو آکھیا جے خانقاہ تو فلسفہ قادریہ بیان کیتا جاوے تو خانقاہ نو اپنے برتن لپیٹنے پوسے۔ جے مولوی مسجد دے وچ اپنے آپ نو قادری آکھن والا مولوی جے غوث العظم دا فلسفہ بیان کرے تو انہوں بھی اپنی صفاں لپیٹنیاں پوسن۔ اسی اتنے دور آ گئے ہیں کہ جڑے پیر دے نا تے اساں اتنا بڑا سلسلہ ہے، سب کو بڑا سلسلہ ہے اس ویلے طریقت دا 50% لوگ جڑے ہیں قادری ہیں، جڑے منن والے راہ سلوک دے، لیکن کوئی بیان نہیں کردا۔ میں کہ تانوں ذرا تھوڑا جہا مختصر جہا تعارف حاشیہ ہی لا سکدا، گھنٹے سوا گھنٹے غوث العظم دی تمام تعلیمات دے اتے بیان نہیں کیتا جا سکدا، لیکن میں چاہنا کہ آج انہاں دی کرامتاں تو بجائے نا اسی غوث العظم دے جڑے علم تے عرفان دی اٹھان ہیں اس نو سمجھیے کہ ساڈا پیر سانو دس کی گیا، اسی کرنا کی ہے زندگی دے وچ۔ سب جان دے ہو نا شیخ عبد القادر جیلانی بن ابی صالح عبداللہ المعروف غوث العظم، آپ دی کنیت ہے ابو محمد، آپ دے سب کو پہلے وڈے بیٹے دا نام محمد ہے تے انہاں دے حساب نال آپ دی کنیت ابو محمد ہے تے آپ دے 3 لقب بڑے مشہور ہیں، ویسے تو بہت القاب ہیں، 3 لقب آپ دے بڑے مشہور ہیں۔ محی الدین، دین نو زندہ کرن والا، شیخ الاسلام، اسلام نو پوری طرح سمجھان والا، تے غوث العظم سب کو بڑا مددگار۔ اے 3 آپ دے خطاب جڑے ہیں عوام دے وچ معروف ہیں۔ آپ ایران دے شمالی حصے دے وچ ایک صوبہ ہے جس نو جیلان تے گیلان دو میں آندے ہیں، اس بارو عبد القادر جیلانی تے عبد القادر گیلانی دو میں ٹھیک ہیں، دو میں تلفظ پائے جاندے ہیں۔ اتھے آپ پیدا ہوئے 471 ہجری دے وچ، یعنی لگ بھگ اج تو 950 سال پہلے آپ دی ولادت ہوئی۔ غزالی دے ہم اثر ہیں آپ، امام غزالی تے آپ دا دور ہکو بندہ ہے۔ ہون سیدنا غوث العظم دے صاحبزادے ہیں عبد الرزاق، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں سیدنا غوث العظم دے ہوتے۔ انہوں دے مطابق غوث العظم دے 49 دھیاں تے پوتر ہیں، بڑے کثیر اولاد ہیں، 27 بیٹے 22 بیٹیاں۔ میں آگے ذرا تانوں پہلے شخصیت دا تعارف ذرا تھوڑا جہا پتہ ہوئے نا مریداں نو کہ پیر ساڈا ہے کی۔ 49 بیٹے ہیں آپ دے تے آپ دا 90 سال دی عمر دے وچ 561 ہجری دے وچ وصال ہویا تے آپ سب جان دے ہو
ਦਫਨ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੂ, ਮੁਅਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਸਾਨੀਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਿਖੀ ਹੈ 69 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 17-18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁਦ ਸੈਯਦਨਾ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜਿਤਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਗੌਸੁਲ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ, ਦਿਓਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ کہ آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا تے وصیت کیتی آخری یا بنیا لا فاعل فی الحقیقہ ولا مؤثر الا اللہ. یہ تصوف دی تاریخ دے چند ایک بڑے جملیاں دے وچ یا بنیا اے میری جان تو پیارے بیٹے لا فاعل فی الحقیقہ تینو دنیا دے وچ کام کردے ہوئے بڑے لوگ نظر اوسن. دنیا دے وچ تینو درخت نظر اوسن جڑے آکسیجن پیدا کردے پین, تینو بادل نظر اوسن جڑی بارشاں وسائندے پین, تینو زمیناں نظر اوسن جڑی اناج اگیندیاں پئیں. لا فاعل فی الحقیقہ لیکن اصل وچ کوئی بھی کچھ کرن جوگا ہے ہی نہیں. اے آخری لفظ ہیں غوث الاعظم دے یا بنیا لا فاعل فی الحقیقہ ولا مؤثرہ. ایک ہوندے فعل تے ایک ہوندے اثر. فعل علیحدہ چیز ہے, اثر علیحدہ چیز ہے. میں ہوں تقریر کریں دا پیا مقصد کی ہے لوگاں تے اثر ہوگے, لیکن اے فعل جیڑا میں کریں دا پیا غوث الاعظم سے میں, کیونکہ میں بھی پوترا ہوں سے غوث الاعظم دا اسے دی اولاد ہے چیوان. اے وصیت ہر انہاں دے مرید واسطے, ہر اولاد واسطے ہے قادریاں دے, کہ آپ فرمیندے ہیں کہ یاد رکھیں تو کچھ کرن جوگا ہے ہی نہیں. یہ تے کدی ذہن چاہ بھی جاوے نا میں بڑی تقریر کر لئیے, اثر تو اللہ نے پاونا ہے. نہ فعل تیرے ہاتھ ہے نہ اثر تیرے ہاتھ ہے. اصل فائل بھی اللہ ہے تے اثر پاونا لی ذات بھی ہوندی ہے. یا بنیا لا فائل فی الحقیقہ ولا مؤثر الا اللہ. اللہ تو سوا نہ کوئی حقیقت کچھ کرن جوگا ہے تے نہ ہی کوئی اثر کرن والا ہے. اسی سیدنا غوث الاعظم نو جس ویلے تقریراں دے وچ بھی بیان کرنے ہیں نا تے ایک کراماتی شخصیت, اندے وچ کوئی شک کوئی نہیں کہ غوث الاعظم دی کرامتاں جڑی بیان ہوئی ہیں نا کتاباں دے وچ اے درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. انہاں تے شک نہیں کیتا جا سکدا. مورخاں نے, محدثاں نے, فقیہاں نے, علماء نے, حکماء نے, سب نے اپنی کتاباں دے وچ غوث الاعظم دی کرامتاں بیان کیتیاں ہیں. اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکدے, لیکن کرامت غوث الاعظم نے جو اس امت محمدی نو دے گئے ان دا 1% ہی نہیں. اساں 1% تے نظر پا لئیے تے 99% چھڑی بیٹھے ہیں. آج میرا دل ہے آپاں اس 99% دے وچ کوئی خزانہ اپنے پیر کو لبیے. اے سیدنا غوث الاعظم نو اسیں ایک صاحب کرامت ولی مننے آئے, ایک غوث مننے آئے, کتب مننے آئے, لیکن غوث الاعظم دا علمی درجہ اتنا بلند ہے کہ اسلام دے وچ بہت گھٹ شخصیتاں ہیں جڑی غوث الاعظم دے علم دے برابر پہنچی ہیں. میں صرف آپ دے علم دے وچوں 2-3 چیزاں بطور مفسر, بطور فقیہ تے بطور لغت دا امام 3 واقعے بیان کرنا تانوں صرف. تے میں چوٹی دے لوگاں دی گل کرے سا, میں کو عام مولوی دی گل نہیں کرنی جنہاں نوں پوری امت مندی ہے. او علماء غوث الاعظم دے بارے کی آندے ہیں. آپ دے بیٹے سیدنا عبد الرزاق بن عبد القادر جیلانی آپ اپنی کتابیں لکھ دے ہیں کہ ایک واری ساڈے کول ایک فتویٰ گھمدا گھمدا آیا تے پورے عراق دے علماء مل کے بھی 2 سال دے وچ اس فتوے دا, اس سوال دا جواب نہ دے سکے. میں تو بطور فقیہ وکھائندہ پیا کہ غوث الاعظم بطور فقیہ کی ہے. تے کیونکہ غوث الاعظم خود فرمائندے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ دے وچ کہ درست العلم
حتی صرت قطبہ. ایک واحد ولی ہے جس نے گل کی. وہ آندا ہے میں اتنا علم حاصل کیتا کہ اللہ نو مینوں قطب بناونا پیا. واہ غوث الاعظم کیا گلاں تیریاں. درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعادہ من مولا الموالی. تے جیڑی میری کامیابی تسی آندے پے سب میرے مولا دا کرم ہے. میں علم حاصل کیتا ہے تے میرے رب نے میرے تے اتنا کرم کیتا ہے کہ اس نے مینوں فقیہ اعظم دی کرسی تے بوا دیتا ہے. ہن آپ فرمائندے ہیں کہ جواب ہزاراں فقیہاں کول نہ ملیا تے مسئلہ اے ہائی کہ ایک گورنر دا مسئلہ ہے. جس ویلے وڈے بندے دا مسئلہ ہوئے نا تے مولوی بڑے بج دین. تے کمال دا مسئلہ ہے وڈے لوگ جڑے ہوندے نا چولاں بھی وڈیاں وڈیاں مرندے. بیوی نال لڑیا کسے گل دے اوتے تے اس گل دے اوتے اس نے قسم کھا لی کہ اگر میں اے کام نہ کر سکیا تو میری بیوی نو طلاق. مطلب نا وڈے بندے وڈی چولاں مرندے بیٹھے بیٹھے. ہن قسم اس کی کھادی کہ آپ فرمائندے ہیں کہ سوال اے لکھیا ہویا آیا ساڈے کول کہ ما یقول السعادۃ العلماء کہ علماء کرام کی آندن فی رجلن اس بندے دے بارے حلف بالطلاق جس نے اپنے طلاق بیوی نو دیون واسطے حلف لیا ہے الثلاث کہ اگر میں کام نہ کر سکیا تینوں 3 طلاقاں. کہ اس نے حلف لیا اپنی بیوی دے منہ تے کہ اگر میں ایک کام نہ کر سکیا تینوں 3 طلاقاں ہو گئیاں. انہو لا بدا ان یعبد اللہ عز وجل عبادتاً ینفرد بہا دون جمیع الناس فی وقت. کہ میں اللہ دی ایسی عبادت کرے ساں کہ پوری کائنات دے وچ اس ویلے کوئی ہور او عبادت نہ کرے. تو میرے نکاح وچ ہیں تے اگر نہ کر سکیا تینوں 3 طلاقاں. عجیب و غریب ہے عجیب و غریب ہے. طلبوں سے ہی بہا فمن یفعل من العبادات. ہن سوال ہے ہائی کہ او کیڑی عبادت ہے کہ او بندہ کرے کہ ان دا نکاح قائم رہے. انہوں طلاق معلق آندا ہے کہ تسی شرط لا دیو کہ اگر اے کام میں نہ کر سکیا طلاق ہو گئی. ہن او کیڑی عبادت ہے کہ او بندہ کرے تے کوئی ہور کائنات وچ اس ویلے او عبادت نہ کریندا پیا. بھئی اگر نماز پڑھے تو دنیا دے وچ ہر ویلے لوگ نمازاں پڑھتے پے. جے روزہ رکھے دنیا ہر ویلے مسلمان روزے رکھیندے پے. زکات دے ہر ویلے کوئی زکات دیندا پے. ہن کیڑی عبادت کرے جہاد کرے تو مجاہد بھی بڑھے. کیڑی عبادت کرے کہ ان دی قسم بھی نہ ٹوٹے ان دی بیوی ان دے نکاح دے وچ بھی رہے. اے پورے عراق دے وچ فتویٰ گھومیا کوئی 24,000 مسجداں دے وچ. غزالی دے مدرسے دے وچ بھی گیا جواب نہیں آیا. تے حضرت عبد الرزاق آندے کہ جس ویلے میرے والد صاحب کو ایک خط پہنچیا کالا فاوتیا بہا والدی. جس ویلے ایک خط میرے والد کو پہنچیا فقطب علیہا علی الفور. میرے والد نے سوچیا ہی نہیں آکھیا قلم لے آؤ کاغذ لے آؤ میں جواب دے دے وہاں. شاید تو انہوں بھی نہیں پتا یہ بھی تو میں دس دے ماں دلچسپ ایک گل ہے. لوگوں نے بھی نہیں پتا کہ صلاح الدین ایوبی نے جدن فتح کیتا ہے نا قسطنطنیہ ان دی فوج دے وچ 60% قادریاں ہیں 3% غزالی دے مدرسے دے پڑھے ہوئے ہیں 10% دوئے عوام. یعنی کیا پیر آئی ایسے عالم بھی بنا گئے ایسے مجاہد بھی بنا گیا. لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں آج. اب بہ جاندے سوشل میڈیا تے او بابیاں کی کیتا ہوئے اللہ دے بندے تاریخ پڑھا پڑی تینوں کی پتہ چوالا. ہن اے فرمائندے ہیں کہ یا خط سامنے آیا بندہ غور کریندا ہے کوئی ایک دن لیندا ہے کوئی گھنٹہ تا لیندا ہے. آندے نہیں فقطب علیہا علی الفور. انہوں نے اسی ویلے ان دا جواب دیتا کہ یاتی مکہ کہ گورنر جڑا ہے مکے جاوے ہونے ویخلی لہ المطاف تے مطاف ان دے واسطے خالی کراتا جاوے. فتویٰ ویکھو کہ مطاف جڑا ہے خانہ کعبہ دا گورنر ہے ان دے واسطے خالی کراتا جاوے ویطوف اسبوعاً
تے وہ 7 چکر لاوے وحدہو ہکے باری طواف کرے 7 چکر لاوے وتنحل یمینہ ان دی قسم پوری ہو جاتی کالا فما بعت المستفتی بے بغداد جس ویلے اس بندے نے جڑا فتویٰ لمنا اے گل سنی اور رات بھی نہ ستا اسے ویلے گھوڑے تے چڑھیا تے جا کے اس اعلان کیتا کہ بغداد وچ کوئی فقیر آندا ہے باقی عالم اسلام وچ فقیر کوئی ہے ہی نہیں ذہن ویکھو نا فقاہت ویکھو غوث الاعظم دی امام ابن الجوزی کون ہے امام ابن الجوزی ائمہ محدثین دے وچوں بہت بڑا نام ہے تسی انہوں نے اتنا نہیں جان دے لیکن جڑے اہل حدیث ہیں کوئی اگر اتنے اہل حدیث بیٹھا ہے تو جویں تسی امام ابو حنیفہ نو مندے ہو نا اہل حدیث ابن الجوزی نو مندے ابن الجوزی خود لکھ دینا اپنی کتاب دے وچ کہ میں شہرت سنی عبد القادر دی تے میں کیا لوگ ہیں میں گپاں بڑیاں مرندے خود جا کے ذرا ویکھاں تا صحیح کہ علم دے کس درجے تے جوزی اپنے آپ نو اس ویلے ہوندا چیلنج آئی کہ میرے نال دی تفسیر قرآن دی کوئی کر ہی نہیں سکتا جوزی خود لکھدا اپنی کتاب دے کہ میں جا کے بہ گیا 7-8 ہزار بندہ اس ویلے غوث الاعظم دے ارد گرد چلدا پہ بیٹھا ہی تے حضور دا جڑا ممبر ہے وہ 11 ہوندے آئے 11 پوڑیاں دے ہوندے اتے باندھے آئے کیونکہ لوگ بڑے کٹھے ہوندے آئے تے آپ اتے بیٹھے آئے تے تفسیر قرآن دا درس چلدا پہ آئی تے میں آکھیا اج پیر پھس گیا اسلام دا سب کو وڈا مفسر ابن جوزی آکے ہیٹھاں بہ گیا انہوں نے غوث الاعظم نے آکھیا کہ عالم صاحب ہیں انہاں واسطے کرسی لے ایک صوفہ لے آیا گیا اندھے تے بہ گیا تے غوث الاعظم نے پوچھا کہ ہاں جی امام بڑے بڑے تسی کیویں تکلیف کیتی اس درویش کو لامن دی اس آگے جی سورہ فاتحہ دے اتے نا کوئی تفسیر بیان فرماؤ سننے نہ آیا امام جوزی آندھن کہ غوث الاعظم نے ایک تفسیر بیان کیتی میں آکھیا جی میں پڑھی ہوئی دوئی تفسیر بیان کیتی میں آکھیا جی پڑھی ہوئی تری بیان کیتی میں آکھیا جی پڑھی ہوئی ہوندے 11 تفسیراں میں آکھیا جی پڑھی ہوئی ہیں اس تو بعد وہ آندے 29 تفسیراں غوث الاعظم نے او بیان کیتیاں جیڑیاں سنیاں ہی کوئی نہ ہے جیڑی کدیاں لکھیاں ہی نہ ہیں وہ آندے 40 تفسیر جس ویلے ہوئی نا تے میں حیران ہویا میرے جسم دے وچ سنسناہٹ پیدا ہو گئی کہ یہ کوئی کتابی علم نہیں ہے ساڑی کتابیں تو صرف 11 ہیں ایک کوئی عام آجے دا پھٹیچر مولوی نہیں آندہ پیا ابن جوزی آندہ پیا میں ابن جوزی نو پڑھے ہویا میں نو پتہ ہے کہ وڈا عالم ہے وہ آندہ ہے کہ میں آکھیا کہ ایک کوئی علم دی ہوری شکل ہے 40 تفسیرہ 11 تے ساڑا علم ختم ہو جاندہ ہے تو دا کہ جلے 40ویں انہوں نے تفسیر بیان کی تھی تو میرے سر دے وچ سنسنا ہٹ ہوندی پئی ہے جسم میرا کپ کپاندہ پہ آئی تو اس ویلے غوث الاعظم نے آکھیا کہ نرجعو من القال الى الحال حالی تا اپا صرف کال دی گل کرندے پیا سے آؤن حال دی تفسیراں کریے نرجعو من القال الى الحال کال دی تفسیراں مک گئیاں ہون حال دی تفسیراں بیان کرو وہ آندہ ہے پہلی تفسیر انہاں بیان کیتی مینوں انج بجلی دا جھٹکا لگیا اپنے صوفے تو ہیٹھا ڈٹھا وجد تاری ہو گیا اپنا گرے بان پھاڑ دیتا پہلی تفسیر تے حال دی لوگو پہچانو غوث الاعظم کسی قادری پیر کو جاندے ہو آندے اندھے کل پوچھیا کرو جن دی گدی تے بیٹھا تیری فقاہت دا یہ حال ہے قرآن دی تفسیر دا تیرا یہ حال ہے کرامتا نہ بیان کر سانو درست العلم حتی صرت قطبہ سانو دس کے تیرے وچ کتنا ایک آئے غوث الاعظم دا تے علم جڑے ہیں نا 14 علم ہیں قرآن واسطے آج کل مدرسیاں 3 پڑھائے جاندے ساڑی روایت دے وچ 14 علم ہیں 14 علم بندے نے حاصل نہ کیتے ہومن انہوں قرآن تے نہیں بولنا چاہیے غوث الاعظم اپنے مدرسے 14 علم کلا بندہ پڑھیں دا سوچو کیا ذہن ہو سی تے ایسے علم ایک علم ہے لغت دا تے عجیب اوکھا علم ہے کہ تسی کسی لفظ دے معنی تلاش کرنے نا تے پرانی زمانہ جاہلیہ دی شاعری دے کسی شعر تو تسی او مطلب بیان کرے سو اے بڑا اوکھا علم ہے بہت اوکھا علم ہے کہ ادبی طور تے
حضور دی آمد تو پہلے جڑے جاہل شعرا شعر لکھ دے پے ہیں انہاں دی روشنی وچ قرآن دا کوئی لفظ سمجھاونا. امام یحییٰ بن نجاح العدیب، انہاں دا خطاب العدیب، اے لغت دے، شاعری دے، بلاغت دے، فصاحت دے بہت بڑے امام ہیں. آج بھی اسی جلے بلاغت پڑھنی ہوئے نا تے سانو انہاں دی کتاباں پڑھنیاں پمدیاں. اے امام یحییٰ بن نجاح العدیب آپ فرمائندے ہیں کہ میں چرچا سنیا غوث الاعظم دا کہ کوئی اجمی ہے جیڑی جاہلیہ دی شاعری تو قرآن سمجھائندہ ہے. اللہ اکبر. عربی نہیں ہے، زبان عربی نہیں غوث الاعظم دی، یہ عرباں دا کام میں، غیر عرب نہیں کر سکتے. آندھن میں چلا گیا تے جس ویلے میں گیا نا تے میں بازار چو ایک دھاگا خرید لیا. گلاں سنو، ساریاں گلاں نمیاں نمیاں سن دے پے اس دھاگا خریدا تے میں سوچیا کہ جس ویلے پیر ایک شعر پڑھ سی نا میں ایک گنڈ مرے سا تے ویکھ ساں کہ گھنٹے دے وچ پیر کتنے شعر پڑھ دے قرآن دی تفسیر کرے. تے آندھے میں جا کے بہ گیا، آندھے گیا کوئی قرآن دا ایک لفظ فطور دے اتے غالباً پہلی بحث شروع ہوئی، ان دے اتے آپ نے کوئی 16-17 شعر پڑھے. میں گھنٹہ مرندہ آیا آندھا گھنٹہ کی ادھے گھنٹے دے وچ دھاگا مک گیا. میں ہن گھنٹہ دے نال گھنٹہ مارنی شروع کر دیتی ہاں. دھاگا مک گیا تے آندھا میں کمیز دے ہیڈ لکائے ہوئے کسی نو پتہ نہ لگے. تے آندھا یکدم غوث الاعظم میرے پاسے ویکھیا، آندھا 7-8 ہزار بندہ بیٹھا ہویا آئی ساریاں نو چھڑ کے میرے پاسے ویکھیا تے فرمایا انا احلو وانتا یا کدو، او میں گڈھا کھولی جانا تے تو گڈھا پائی جانا ہے. ہاں ہاں غوث الاعظم، انا احلو وانتا تاخدو، اور میں گڈھا تیری کھولن واسطے بیٹھا، تو گڈھا تیری کمیز دے ہیٹھ لکا کے پائی جانا ہے، میرے علم دی جانچ کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہون غوث الاعظم دی ولایت دی جڑی قسم ہے نا، پہلے تو انہوں سمجھنا پوسی، وہ تھوڑی جی فرق ہے. وہ فرق اس طرح ہے کہ غوث الاعظم دی ولایت دے وچ توحید دی جو شدت ہے کسے اور ولی دی کتاب اس نہیں، کسے فقی دی کتاب اس نہیں. اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث دیوبندی اے سمجھنے ہیں کہ موحد ہیں. نہیں، جتنی توحید شدید غوث الاعظم دی ہے نا امت کسے دی بھی نہیں. تے نال پھر انہوں انج بیلنس کیتا ہے غوث الاعظم نے. ایک علمی معجزہ ہے غوث الاعظم. میں جل توڑ دے انہیں بیان کرنا ہے نا تو انہوں خود سمجھ نہیں آمنا بھی انہوں گلوں دا کی جواب ہو سکتے. اے غوث الاعظم نو جس ویلے اللہ نے ولایت دیتی نا، آندھن ایک رات جس ویلے میرا دل پھٹن تے آئی اللہ دے قرب واسطے، تے میں اللہ کو پوچھیا این بیتک فاوجی اکا، اللہ میاں تو کیڑے گھر رچ رہنا ہے، میں آواں میرا ہن دل پھٹ جاسی جے میں تینوں نہ ملنا تھا. این بیتک، تیرا گھر کتھے؟ فاوجی اکا، میں آ کے تینوں ملنا چاہنا.